حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں بہریں عطا فرمائے۔ نیت کر لے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی بھی فضیلت سنتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر اگر محبت، پیار اور امن کا گہوارہ ہو تو جینے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اور گھر میں اگر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور ڈر و خوف ہو تو بڑی اذیت والی وہ زندگی بن جاتی ہے۔ مین جو کریکٹر ہیں گھر کے، مین کریکٹر وہ دو ہیں، ایک ہے شوہر اور ایک ہے بیوی۔ یہی آگے چل کے پوری فیملی کے ڈیولپ ہونے، بڑھنے، اسٹیبلش ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ یہی میاں بیوی ماں باپ بنے ہوتے ہیں، یہی میاں بیوی ساس و سسر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے آئیں اور ایک انیشل اور بنیادی بات سے ہم اگر اپنا آغاز کریں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں، شادی ہوئی ہے۔ اب اگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں میں پیار و محبت ہو، اتفاق ہو تو بس مزے کو مزہ آ جاتا ہے، اور ایک راحت اور قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ یقیناً اس میں میرے نزدیک کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بندے کو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، ریاضت میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے۔ یعنی گھر کا اگر ماحول خوشگوار ہونا اور دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو عبادت میں بھی سرور آتا ہے۔ یعنی ٹینشن نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، پریشر نہیں ہوتا، دل اتنا وہ خراب نہیں ہوا ہوتا، تو توجہ پوری طرح عبادت کی طرف لگتی ہے۔ پھر خوف خدا میں، خالصتاً خوف خدا میں بھی رونا آتا ہے۔ یعنی ایک تو رونا آتا ہے گھر کی پریشانی اور گھر کی تکالیف، اور اس حوالے سے اپنے رب کے حضور ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں بھی رونا آتا ہے، اور اپنے رب کے حضور بندہ اپنی تکالیف کی وجہ سے بھی آنسو بہاتا ہے اور اللہ کے حضور رو رو کر گریہ وزاری کرتا ہے کہ میرے مسائل پر میرے رب رحمت کی نظر فرما دے۔ اور اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بندے کا رونا اس کو پسند آ جاتا ہے اور وہ کرم بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک صورت ہوتی ہے کہ عبادت میں خالصتاً ایک عبادت کی لذت ہوتی ہے، اور رونا خالصتاً اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کے احسانات کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیاں کو سوچ کر، رب کی کرم نوازیوں کو سوچ کر بھی رونا آتا ہے۔ اس کے لیے بھی گھر کا ماحول پاک، صاف ستھرا، صفائی ستھرائی والا اور آپس کی پیار و محبت والا ہونا تو بہت اچھا۔ اب اس میں مین جو میں نے کہا دو رول ہیں، ایک ہے میاں، ایک ہے بیوی، یعنی ایک ہے شوہر، ایک ہے بیوی، ایک ہے ہسبینڈ، ایک ہے وائف، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے۔ انشاءاللہ آج میں کچھ اس طرح کی موضوع کا میں نے نیت کی ہے کہ آپ کی طرف میں بڑھاؤں گا، طرح ایک فیملی کا خوشگوار ماحول میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں میرے لیے بھی ایک ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اگر میں کچھ شوہر کے حقوق اور فضائل بیان کرتا ہوں تو اسلامی بہنوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ یہ شوہروں کی سائڈ لیتا ہے، یہ ہو جاتی ہوگی،
اور اگر میں اسلامی بہنوں کی، جو میری اسلامی بہنیں یقیناً، اگر میں ان کے لیے کچھ بات کرتا ہوں، ان کے حقوق بیان کرتا ہوں، تو اسلامی بھائی کو ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے گھر کی عورتوں کو وہ بے باک کر رہا ہوتا ہے۔ بے باک نہیں کر رہا ہوتا، نہ میں شوہر کی یا مرد کی مطلب کہ آؤٹ آف وے جا کر کوئی حمایت کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم جو بیان سنیں میں کرنے کی بھی سعادت ملے، اس سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پہلے بیان کرتا ہوں، ان حدیثوں کو پہلے اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جو گھر کے ماحول کو بنانے اور میاں بیوی کے حوالے سے بیان کیا، یقیناً اس کا بھی پڑھنا، ان آیات کی تلاوت کرنا، اس کی تفاسیر کو پڑھنا، اور پھر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس معاملے میں ارشادات عطا فرمائے ہیں وہ بھی، پھر خود اپنے متعلق جو میرے آقا نے ارشادات عطا فرمائے وہ بھی کوشش کروں گا کہ اب تک میں پہنچاؤں۔ گھر محبت، پیار اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے جبکہ شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو سمجھے اور ادا کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے اور ادا کرے۔ بات صرف پڑھنے اور سمجھنے کی بھی نہیں ہے، بات ہے ادا کرنے کی۔ دوائی کی ڈبی یا دوائی کی بوتل یا دوائی کا پتہ سامنے رکھا بھی ہو نا، ٹیبلٹ وغیرہ، تو خالی دیکھ دیکھ کے بندہ صحیح نہیں ہو جاتا جب تک کہ یہ کھا نہ لے۔ اب دوائی کھائیں گے تبھی شفا ملے گی نا۔ حق جانتے تو ہیں ہم بعض اوقات، لیکن ہم حقوق ادا نہیں کر پاتے، اور حقوق ادا کرنے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں یعنی قید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر نہ مانیں تو ہلکی مار مارو، پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں، اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو۔ بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو۔ تو یہ پوری ایک یہ جو حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ یوں سمجھے کہ یہ پورے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بناتی ہے۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے ارشادات عطا فرمائے ہیں، اور ایک گھر گھرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اللہ کرے کہ یہ بیان کردہ حدیث اور اس کے مدنی پھول پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر بیوی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور بیوی کے شوہر پر حقوق کیا ہیں اور شوہر کے بیوی پر حقوق کیا ہیں۔ مزید سنیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو حور عین کہتی ہیں، جنت کی حوریں، خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یعنی اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، عنقریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو جو عورتیں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہیں، ایذا دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں، وہ بھی اس حدیث پاک سے
سبق اور عبرت حاصل کریں. اور ایک خوشخبری والی بھی حدیث سناتا ہوں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری، یعنی اس حال میں اس عورت کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی. اب دیکھیں جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ شوہر کو بیان کیا گیا. تو شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس کی اصلاح کا ایک خوبصورت و عمدہ طریقہ رکھے. بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اسے ایذا نہ دے، اسے تکالیف نہ دے. ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو. وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا اور اگر ویسے ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی. اسی سے متعلق اور حدیث سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں سے فائدہ اٹھا، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا اور توڑنا طلاق ہے. تو یہ چند حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ان حدیثوں میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت ارشادات عطا فرمائے. اب ہمارے گھروں میں لڑائی ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ٹاپک ہے نا، ہمارے گھروں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس میں بعض اوقات مزاج کا نام ملنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات مرد جو ہے نا یہ کچھ زیادہ ضدی، شکی اور وہمی ٹائپ کا ہو جاتا ہے، اور اپنی اس عادتوں کی وجہ سے اپنی عورت کے اوپر وہ زیادتی کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، اور اس سے مطلب کہ بہت تنگ کرتے ہیں بعض مرد، واقعی بعض مرد بہت تنگ کرتے ہیں، اور یہ دور جاہلیت کی یادیں تازہ کروا دیتے ہیں، جو نہ اپنی عورتوں کو چھوڑتے تھے نہ انہیں گھر میں بھی سکون کا سانس لینے دیتے تھے، ایسے لٹکا کر رکھتے تھے، اور جیسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں بعض مرد اپنی عورتوں کو، اور چاہتے یہ ہیں کہ بس یہ میری مطلب کہ میری حکم کی باندھی بنی رہے، اور یہ ہاتھ باندھ کر میرے آگے بس کھڑی رہے، میری کنیز کی طرح یہ مطلب کھڑی رہے، اور میں اس کو جو بولوں یہ لمحہ دیر کرے بغیر میرا کام کر دے، میں اس کو آواز دوں تو یہ جس حال میں بھی ہے میرے کو بس کہے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی کہتے ہیں جان لگا دے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں وہ ایک انسان ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چراغ بجھ گیا، مہمان ساتھ تھے، مہمانوں نے کہا کہ حضور غلام کو جگا دیں. کہا نہیں، غلام بھی تو انسان نہیں، اس کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے. آپ اٹھے اور آپ نے چراغ جلا دیا، اور چراغ جلا کر جب واپس آئے تو فرمایا کہ میں اس وقت عمر بن عبدالعزیز تھا، اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عورت کو اٹھائیں، اسے دھکا ماریں؟ کبھی ہم اٹھ کر پانی نہیں پی سکتے، یا کبھی ہم اٹھ کر پانی پلا نہیں سکتے؟ ہم خود کچھ اپنے کام نہیں کر سکتے؟ میں ابھی اسلامی بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی طبیعت کے اندر چیزیں آپ ادھر ادھر پھینکیں، اس کو سنبھال کر رکھنا اس کی ذمہ داری، چیزیں آپ خراب کریں اس کو صحیح کرنا اس کی ذمہ داری، بہت سارے کام آپ برباد کریں اس کو درست کرنا اس کی ذمہ داری، آپ اپنے وقت پر ترکیب نہ بنائیں، دیر آپ کو اٹھنے میں ہو گئی، ناشتہ ٹائم پہ نہیں ملا، اس پہ اس کی مصیبت آ گئی، چابی آپ بھول گئے، مصیبت اس پر آ گئی، آفس پر کچھ ہو گیا، گھر واپس آئے تو مصیبت اس پر آ گئی. کوئی تک ہوتا ہے یار، کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے 18-20 سال اس نے بڑی مطلب کہ شان و شوکت کے ساتھ گزارے اپنے ماں باپ کے گھر پر. جی ہاں، بہت بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں تو بڑی مطلب کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں.
اور ودا تو باپ اور ماں بیٹی کو کرتے ہیں نا، کو بیٹا تھوڑی کو رخصت ہوتا ہے. اور کتنے ارمانوں کے ساتھ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں کہ ہمارا جو داماد ہے یا اس کا جو شوہر ہے یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا، اس کی عزت کرے گا. میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو. آپ عزت کریں تو صحیح ایک دفعہ اپنی بیوی کی. جو عزت کر رہے ہیں، جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں وہ خوش ہیں. ہاں، ان کی ناخوشی کب ہوتی ہے کہ جب بدقسمتی کے ساتھ ان کو عورت ہی بد مزاج مل جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت کو مرد بد مزاج اور بد اخلاق مل جاتا ہے، اور بعض اوقات مرد کو عورت بد اخلاق اور بد مزاج مل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن ان کی بھی درستی کی پاسبلٹی ہے. اور میں یہاں پر اسلامی بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ آپ نرم ہو جائیں. آپ طبیب ہیں، آپ کے لیے کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر عورتوں پر. آپ دیکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑی مطلب کہ کیا چیز گھر میں آ گئی، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے نکاح کرتے وقت پھر کیا دیکھا تھا. کسی نے گن پوائنٹ پر تو آپ کی شادی نہیں کرائی تھی. بعض اوقات تو پورا پروسیجر کر کے ہی شادی ہو رہی ہوتی ہے، پورے گھر بار والے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. نارملی یہی ہوتا ہے کہ شادی اسی طرح ہوتی ہے. فیملیز بھی دیکھ کر شادی کرتی ہیں. لڑکے کی ماں بھی گئی تھی، لڑکے کی بہنیں بھی گئی تھیں، اور دو چار رشتہ داروں کو لے کے چلتا تھا. بیچاری کو چلا کر بھی دیکھا تھا کہ چل بھی صحیح رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. اور بھائی کو بہو یا دلہن لینے کے لیے گئے، کوئی مطلب کہ کوئی قربانی کا جانور لینے تھوڑی جاتے ہیں. ایسے ہی مطلب عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہے، چل رہا ہوتا ہے. اتنی مطلب کہ پھر خاندان والوں سے بات چیت کی، سب کچھ کی. یہ کیا ہو گیا کہ آپ ہاتھ تو ہاتھ آپ بولے گے یا بھولو گے؟ بھول آپ سے ہوئی تو پھر سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنی بھول خود بھگتے ہیں. یہ صرف میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اور اس کو تھوڑا سا انصاف کی نظر سے دیکھیں، عدل کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیوں اس بیچاری کے اوپر آپ زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے کہ جناب یہ یوں ہو گئی، یوں ہو گئی، یوں ہوگا. آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ نے اس کی نیکوکاری دیکھی تھی؟ اس کی دینداری دیکھی تھی؟ اس کی شرم و حیا اور حقوق کے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے آپ نے کچھ معلومات لی؟ ایسی تو کوئی معلومات لی نہیں. جبکہ حدیث پاک واضح ہے کہ نیکوکاری جو نیکی کہ اس کی دینداری دیکھ کر شادی کرنے کو فوقیت دی گئی ہے. ہم نے دینداری دیکھی نہیں تھی. اب جو بھی مطلب آپ کی فیملی ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو اب کیا ہے؟ اگر یہ کچھ اللہ نہ کرے بول دیتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی کے حوالے سے ہم کو ایک چیز بیان کی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا سب سے اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اوپر کی، یعنی اس سے اوپر کی طرف سے عورت کا جو اوپر کا جو حصہ ہے، اس سے تمہیں زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے. اور اس میں منہ ہے، چہرہ ہے، اس میں زبان بھی شامل ہے. صبر کریں، برداشت کریں، ہمت اور حوصلہ پیدا کریں. میں آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ بیان کرتا، لیکن میرے سامنے کچھ حدیثیں آئی ہیں اسلامی بھائیوں کے حوالے سے، وہ بیان کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے خیرکم لی اہلہ وانا خیرکم لی اہلی. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ شوہر سے فرمایا جا رہا ہے نا. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہو. کتنی پیاری حدیث میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ایک اور حدیث سنیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمناتا ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخرہ. کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی. کچھ تو بہتری ہوتی ہے نا ایک عورت کے اندر. اچھا، کیا اس کی وجہ سے گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی صورتیں؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے پیارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی ہوں گی.
دیکھیے کچھ تو بہتری ہوگی. اگر 4 باتیں آپ کو برا لگنے والی ہیں تو 4 باتیں آپ کو اچھا لگنے والی بھی تو ہوں گی. تو بہتر بنے اپنے گھر کے لیے. ایک اور حدیث سنیے, تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے, پھر دین کے آخر میں اس کے قریب بھی چلا جاتا ہے. یہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے ایک مضمون خلاصہ عرض کیا. بعض لوگ مارتے پیٹتے ہیں بیویوں کو, ہاں بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ کہتے ہوئے بھی جیسے نہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ اٹھے کیسے بیوی کے اوپر یار, شوہر کا؟ جہاں سختی کرنے کی اجازت ہے, شوہر بیوی پر سختی جو کر سکتا ہے, اس کی صورت حدیث میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کی صورتیں شارحین نے لکھی ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں ہے, دے مارا تھپڑ منہ پر. ارے منہ پر ویسے تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ کبھی اس کے والد نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, بیٹی تھی اس کی. آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کیونکہ آپ مرد ہیں, شوہر ہیں. نا یہ مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. سر پر ٹھا کر کے تھپڑ مار دیں گے, بال کھینچ کر پھینکیں گے. اگر آپ کی کوئی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے والد نے اگر آپ کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا تو کیا آپ کو اچھا لگا تھا؟ اس وقت آپ کو ماں پر رحم آ رہا تھا, اس وقت آپ کو بہن پر رحم آئے گا. آج آپ کو اس بچی پر رحم نہیں آ رہا, اس بیچاری پر رحم نہیں آ رہا. اصلاح کی صورتیں ہیں. آپ کو اگر بیوی سے تکلیف ہے, اصلاح کی صورتیں میں نے بیان کی, حدیث پہ بھی میں نے بیان کیا نا. اور شروع سے ہی اگر آپ نیک, نمازی, پرہیزگار, دین کو سمجھنے والی عورت سے شادی کریں, یقین مانیں آپ کی بہت ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اور اگر اس وقت آپ کو سمجھ میں آ گیا یار کاش کے نیک ہوتی, تو کوئی نہیں, کوئی نیک ہونے کا کوئی ایسا تو نہیں کہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اب ایکسپائر ہو گیا, اب نیک نہیں بن سکتا آدمی. ٹھیک ہے, نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں, گھر میں در کا سلسلہ شروع کریں, ہفتہ وار اجتماع میں ان کو بھیجیں, ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لائیں. انشاءاللہ نیکی پرہیزگاری کی طبیعت اور ایک عادت بنے گی اللہ کی رحمت سے. آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی. مگر آپ مرد ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ طبیب ہیں. اگر آپ گھر بچانا چاہتے ہیں, گھر کو درست رکھنا چاہتے ہیں, تو اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کریں, صبر کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں, صبر کریں. اچھا ایک اور حدیث سنیے جو میں نے آپ کو, چلو یہ حدیث تو میں نے آپ کو بیان کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ 2 حدیث میں پہلے فصلی کے حوالے سے بیان کر چکا, یہ میرے پاس تھی, اور 3 حدیثیں میں نے آپ کو اس کے علاوہ بیان کی ہیں. یہ 3 حدیثیں میں نے آخر میں آپ کو بیان کی ہے, یہ خاص شوہر سے متعلق ہے, گھر گھرستی سے متعلق ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے گھر کو بچانے کے لیے مرد بڑی محنت کرتا ہے, بڑی کوشش کرتا ہے, اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اور میں اپنی اسلامی بہنوں کو عرض کروں, اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں زیادتی ہوئی ہے, جہاں جہاں اذیت دی ہے. اچھا آپ اذیت و زیادتی میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے, شوہر کی بھی اپنی غلطیاں ہیں, لیکن اب آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ ٹائم پر آتے نہیں ہو, اس پر لڑ رہی ہو. آپ موبائل پہ زیادہ ٹائم دیتے ہو, اس پر لڑ رہی ہو. آپ جناب یہ کیا کہتے ہیں, کیا کماتے پورے نہیں ہو, آمدنی کم ہے, اس پر اب لڑ رہی ہو. پھر یہ کہ خریداری کرنی ہے عید کی, اس پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. شوہر کی پوزیشن نہیں ہے, آپ کو مہنگائی کا شاید اتنا اندازہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 2 جوڑے لے لو, آپ بولے 4 لوں گی. مطلب بچوں کے اس بار 1 جوڑے پر گزارا کر لیتا, بولے نہیں 3 لوں گی. گھر میں صوفے نئے بنا دو, گھر میں پردے نئے لگا دو, گھر میں یہ نیا لے لو, گھر میں وہ نیا لے لو, اے سی لگا دو, فنا لگا دو, یہ لگا دو. اب اتنی فرمائشیں, تو نا مطلب یہ تو کچھ طریقہ نہیں ہے نا. اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو غذا اچھی دے دے, آپ کو لباس اچھا دے دے, آپ کو رہنے کے لیے مکان دے دے. اگر آپ اس کے نان نفقے کی تفصیل پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آج فی زمانہ میری معلومات کے مطابق جو میں سمجھ رہا ہوں, اور میں نے نان نفقے کا جو پڑھا ہے, میری معلومات میں جو سمجھ رہا ہوں, اس وقت مرد اپنی باؤنڈری سے باہر نکل کر, یعنی اپنے اس سے باہر نکل کر عورت کے نان نفقے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ عورت کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے نان نفقے کی ایک لمٹ مرد کتنی حد تک کر سکتا ہے. اور بعض جگہوں پر زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ ایسا نہ کریں, ہر بات پر لڑائی جھگڑا نہ کریں. ایک بار آپ نے اگر کوئی بات سمجھا دی تو بار بار اس کے آنے پر چڑچڑا پر نہ اختیار کریں.
ہر بات پر لڑائی جھگڑا، گھر تھکا ہوا آیا تو کچھ پانی پلا دیں، یہ ایک تسلی کے ساتھ کام کریں۔ آپ بھی دیکھیے اگر آپ کے ابو کے ساتھ اگر آپ کی امی ایسا کرتی تھی اور اگر واقعی آپ نے دیکھا ہے تو ابو کی کیا حالت ہوتی تھی آپ کے، تو آپ کے شوہر کی بھی حالت ہو جائے گی۔ تو یوں دونوں طرف سے اگر محبت، پیار اور برداشت کا جذبہ پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کی اچھائی کی طرف توجہ کریں، اور میں آپ کو مشورہ دوں، اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی فیملی ہے کہ جس میں ہوتا رہتا ہے ہفتے میں کوئی 2-4 اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں، تو یہ ہے زیادہ ہوا ہفتے میں 2-4 ہونا، بعض کو ہو سکتا ہے بیچارے روز کچھ نہ کچھ کرتے ہوں، تو اس کا میں آپ کو ایک وے بتاتا ہوں۔ معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں، درگزر کرنے کی عادت پیدا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بڑھ جائے گا، جب آپ ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بعد بیچارے روٹ کے بیٹھے ہوں۔ اب یہ بتاؤ یار کہ افطار ٹائم پہ نہیں ملی، یہ کوئی لڑنے کی چیز ہے؟ یا آپ مجھے بتائیں، چلے میں اسلام بھائی کو پوچھتا ہوں، آپ کو افطار ٹائم پہ نہیں ملا، آپ کو غصہ آ گیا، لڑ پڑے، پلیٹ پھینک دی، کھانا پھینک دیا، گلاس پھینک دیا، جاؤ نہیں پیتا میں، یار کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ اس طرح گھر چلتے ہیں؟ یہ کوئی چیخو پکار سے کبھی گھر چلتے ہیں؟ بھائی ناراضگی کا تعلق خاموشی سے بھی تو ہے۔ ضروری ہے کہ ناراضگی کی صورت میں بندہ چیخے گا، چلائے گا، مار پیٹ کرے گا؟ اگر کوئی بات ناراض بری لگی ہے تو آدمی ناراضگی کا اظہار کرنے کو اور بھی تو ذرائع ہیں، اور بھی تو طریقے ہیں۔ مار پیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ کپڑے آپ کو ٹائم پر نہیں ملے اس پر آپ لڑتے ہیں، موزے ٹائم پر نہیں ملے اس پر آپ کو لڑتے ہیں، جوتے آپ کے صاف نہیں تھے اس پر آپ لڑتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں، کپڑے اگر وقت پہ استری نہیں ہوئے اس پر بھی آپ کو لڑائی یاد آ جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں پلیز۔ دیکھیں بیوی ہے، اس کی خدمت کرے گی آپ کی، مگر پلیز جسٹیفائی کریں، ملازمہ نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ یہ اپنے طور بالکل میں آپ کو تو ایک معتدل رہیں، بیلنس کے ساتھ رہیں۔ بالکل بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسے راضی ہوگا، وہ راضی ہوگا، اور راضی ہوگا تو اللہ کی رضا بھی ملے گی اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، اور گھر بھی مدنی خوشگوار رہے گا۔ میں چند کالیں لے لیتا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا کہ اگر بیوی بات اخلاق اور بات زبان ہو تو اس کے لیے کچھ مطلب پھول بھی ارشاد فرما دے اور کچھ وظیفہ بھی فرما دے۔ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ اکثر بات تلافی کرتی رہتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر ایسی کوئی خدا نہ خواستہ عورت ہے بد اخلاق، ظاہر ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، آپ صبر و برداشت سے کام لیں، اسے کچھ نیکی کی دعوت دیں، کتابیں اس کے سامنے رکھیں، شوہر کے حقوق اس کے سامنے رکھیں۔ اخلاقی تربیت کی اس کی بعض اوقات کمی ہوتی ہے، یہ ضرور پوری کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو والدین سے بھی عرض کروں گا کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے چند سالوں پہلے ہی اس کی سسرال اور شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے اس کے متعلق اس کی تربیت شروع کریں، تاکہ یہ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ اور اٹھ پٹانگ، چیخو پکار، محلے میں رسوائی تو علاقوں میں رسوائی تو بلڈنگ میں رسوائی تو جناب رشتہ داروں میں رسوائی ایسے نہ ہو۔ بعض ہوتی ہیں ایسی، اللہ نہ کرے عورتیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مرد کو وقت سے پہلے برا کر دیتی ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اب ان کی دعا بھی کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کریم اس کی اس بد اخلاقی کو دور فرما دے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلان اطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ آج نگران شورا جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی نایاب اور قیمتی موضوع ہے، اور اگر ان مدنی پھولوں پر کما حقہ عمل کر لیا جائے تو ہماری گرہستی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میرا سوال جو ہے وہ نگران شورا سے یہ ہے کہ جب سسرال والے بہو کو لے آتے ہیں تو کیا اسلام نے سسر اور ساس کے والے سے شرعی رہنمائی کی ہے کہ وہ بہو کے ساتھ کیسا رویہ رکھے؟ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جیسا رویہ ساس اپنی بیٹی کے ساتھ رکھتی ہے بہو کے ساتھ نہیں رکھتی، تو پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور بیچارہ بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان پس کے رہ جاتا ہے۔ تو برائے کرم اس بارے میں تھوڑے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم۔ یہ تو ہے بڑا مسئلہ، اگر ساس اور بہو میں جھگڑا ہو گیا تو بیٹا تو گیا، بیچارہ وہ اگر ماں کو سمجھانے بیٹھتا تو ماں بولتی اے جوڑوں کا غلام، بیوی کا غلام، مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ تو بیوی کا ہو کر رہ جائے گا، لے یہ تو بیچارہ گیا۔ اور وہ بولے ماں یہ بات نہیں ہے، ماں میں اس کو سمجھا چکا ہوں،
میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر مار کے چل ہٹ، میرے کو سمجھانا ہے، تیری بیوی کو سمجھا، میرے کو نہیں سمجھا۔ اب میں ماں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ماں یہ طریقہ ہے؟ اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا ڈس بیلنس بھی ہو گیا ہے تو کیا آپ اس کے ڈانٹنے جھاڑنے اور اس کے کرنے سے کیا آپ کا یہ بیٹا کا بیلنس صحیح ہو جائے گا؟ بلکہ اس کو نہیں لگے گا۔ جب میں بیوی کے پاس گیا تو اس نے وہ رو رو کر اور بڑی ہمدردی کے ساتھ اسے فریادیں کی تو ماں تو جھاڑ رہی ہوتی ہے، اور جب اگر شور نے ایک دو ہاتھ رکھ دیے تو ماں خوش ہے، اے میرا لال، اے یہ تو ماں پر جان ڈالتا ہے، اس کی جان جب تک نکالے گا نہیں ماں پر جان ڈالنے والا بنے گا نہیں، یہ گیا۔ اور وہاں جا کر اگر بیوی کو بیچارہ بیٹھ کر سمجھائے کہ دیکھو میری ماں، کیا تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں یوں، تمہاری ماں، اب یہ گیا، اب یہ بیٹھ کے اپنی ماں کی برائیاں سنیں، یہ واقعی یہ سمجھے کہ اگر میں کہوں کہ ایسے بیچارے مظلوم ہزاروں ہوں گے، اور اگر ایک ہے جس کی بیویاں ہی دو ہیں وہ تو بالکل گیا نا، دو بیویاں نے ایک ماں، اور ایک بیچارہ یہ اکیلا تنہا، وہ بولتا ہے کہ وہ تو بیچارہ بعدوں کا دعا بھی کرتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، ایسا بیچارہ مرتا ہے یہ۔ اس میں تو سچی بات یہ کہ مجھے تو اس سے بہت ہمدردی ہے، ایسے اسلامی بھائیوں سے مجھے ذاتی طور پر بہت ہمدردی ہے۔ کن سے؟ کہ جن کی بیویاں ان پر زیادتی کر کے ماں کے خلاف کرتی ہیں، اور ماں زیادتی کر کے اس کو بیوی کے خلاف کرتے ہیں، اور یہ گیا، یہ ماں کی طرف جاتا ہے تو بیوی کا مسئلہ، بیوی کی طرف ماں کا مسئلہ، پھر معتدل بیلنس بھی رہتا ہے، تبھی سب خوش تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہے کہ میں اب پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو دیکھ بھال کے شادی کریں، کوشش کریں کہ ایک اچھے گھر، اچھے خاندان اور نیک لوگوں میں آپ کا رشتہ ہو، انشاءاللہ اس سے کچھ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا۔ پھر یہ کہ اگر کوئی ایسا مطلب کہ وہ پیسنے والا معاملہ ہو تو بڑے یہ آزمائش ہے، میں اس میں آپ کو صبر کی ہی مطلب میں نیکی دوں گا کہ آپ صبر بھی کریں اور افراط و تفریط سے بچیے گا، یعنی کہ معتدل رہیے گا، بیلنس میں رہیے گا۔ جہاں واقعی بیوی کی غلطی ہے وہاں پر بیوی کو بھی سمجھائے کہ دیکھو آپ کو یوں کرنا چاہیے، اور اگر ماں کی کہیں اللہ نہ کرے مسٹیک ہے تو پھر ماں کو اس طرح نہیں سمجھانا جیسے بیوی کو سمجھاتے ہیں، ماں کو پھر اولاد بن کر سمجھانا ہے نا۔ اچھا اب رہی بات ساس و سسر کی، دیکھیں جو بھی آئی ہے، ایک ہمارے گھر میں کسی کام والی کا اضافہ نہیں ہوا، ملازمہ کا اضافہ نہیں ہوا، یہ ضرور غور کیجئے گا۔ بیٹیاں جیسی میٹھی اور اچھی لگتی ہیں، اللہ کرے کہ بہو بھی ایسی لگے۔ ہر جگہ ایسا بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات بہو کے واقعی طریقہ کار ایسے درست نہیں ہوتے کہ جس سے گھر کا ماحول اچھا ہو، تو اس وقت ساس کو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بیٹے کی ماں کو۔ یہ بیٹا بھی غور کرے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یوں ایسا ڈس بیلنس معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آئی ہے اس کے بھی احساسات کو ملحوظ رکھا جائے، اور جو آئی ہے اس کو اپنی ساس اور دیگر چیزوں کو بھی ملحوظ۔ جب آپ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کے لیے شاید آزمائش بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت افراد زیادہ ہوتے ہیں، توقع زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 افراد جو گھر کے ہیں وہ بھی غور کریں کہ اس بیچاری کے اوپر زیادتی اور ظلم نہ ہو، اس کو رہ کر اپنا ہی گھر یاد آئے گا کہ بس میرے ماں باپ تھے اور ایک یہ گھر ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس آنے والی کو اتنی محبت دیں کہ یہ کہے کہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے یہاں محبت ملی ہے، کاش ایسا ہو جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حی علی الفلاح، اور بھلائی کی طرف۔ عمران بھائی مرحبا، بہت پیارا موضوع لے کر آئے ہیں، بلکہ ہر گھر کی کہانی میں کہوں گا، ہر گھر کی کا یہ موضوع ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے حقوق۔ اور بڑا اہم مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا کہ حقوق سمجھیں بھی اور ادا بھی کریں، خالی بس یہ نہیں کہ سنیں، ادا بھی کریں، اور یہیں پر بھلائی ہے۔ بس یہ جو گفتار ہے، جیسا کہ عمران بھائی، میں مدنی پھول عام چاہوں گا کہ جب ایک اسلامی بھائی کسی اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے تو بیوی آگے سے جواب دیتی ہے، جی اپنے گھر والوں کو پہلے صحیح کریں، پھر ہم آپ کی باتوں کو فالو کریں گے یا ان باتوں پر عمل کریں گے۔ یا اگر بیوی اپنے شوہر کو اس طرح سمجھاتی ہے تو وہاں سے یہ جواب ملتا ہے، اب بتائیے کہ ایسی سوچ رکھنا کیسا؟ یعنی یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک بھلائی کے لیے اگر بات کی جا رہی ہے
تو وہ آپ کا بھی بھلا ہے. آپ عمل کریں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرا عمل کرے گا تو اس کا بھی بھلا ہے. تو اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے. اور عمران بھائی، یہ رشتوں کو توڑنے میں یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ڈرامے ہیں میڈیا، اس نے تو عمران بھائی تباہی کر کے رکھ دیا. یقین کریں دکھ ہوتا ہے عمران بھائی، یہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل سمجھ کی، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری معلومات میں بھی کچھ اسی طرح کی شہزادہ باتیں ہیں کہ میڈیا کے ذریعے عورت کو کافی آزاد و بے باک کیا گیا ہے. میری اسلامی بہنیں ناراض نہ ہو، دیکھیں آپ کی ایک لمٹ تو ہے کہ وہ لمٹ کراس کریں گی تو گھر خراب ہوگا. کہ جناب عورت کوئی بھی یہ حقاق ہے، اور عورت کے جو بھی حقوق ہے قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں. پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کا ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، ہر ایک دائرہ ہے. لیکن عورت جب مطلب کہ زیادہ آپے سے باہر ہوتی ہے، برداشت اس کا ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہے، اور جناب جھنڈا اٹھا لیتی ہے کہ جناب وہ جلوس نکال لے گی اپنے گھر میں اپنے حقوق کے لیے، تو یہ تو گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. پتہ یہی چلا کہ میڈیا، ڈراموں، فلموں کے ذریعے بھی کافی ایک وہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور باغیانہ ذہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اچھی عورت کی نشانی کیا، ایک نیک اور اچھی عورت کی نشانی کیا، میں آپ کو بتاؤں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. کس سے بہتر؟ نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. نیک بیوی کون؟ کہ اگر وہ اسے حکم دے شوہر تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے. یعنی آپ اگر اپنی بیوی کو دیکھیں تو آپ کو خوشی ملے. اب تربوز کی طرح منہ پھلا ہوا ہے، عجیب و غریب حالت ہے، جب بھی دیکھو تو منہ پھلا ہوا ہے، جب بھی دیکھو شوہر زندہ ہے پھر بھی منہ پھلا کر رکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں، جب وہ دیکھے تو خوش کر دے. اس طرح اپنے آپ کو گھر میں اچھی انداز سے رکھے. بھلے شادی پرانی ہو گئی ہے، 50 60 سال ہو گئے، لیکن آپ نظافت، صفائی ستھرائی، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ رہیں. بس جب شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے. اتنی وفادار اور اتنی محبت کرنے والی بیوی ہونی چاہیے. اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس و شوہر کے مال میں بھلائی کرے، پیچھے خیانت نہ کرے. یہ ہے نیک بیوی کی اوصاف جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہے. بنے نا ایسی عورتیں، پھر دیکھیں گھر کیسا چلتا ہے. دوسری طرف میں شوہر کو عرض کروں گا، میرا اپنا ایک تجزیہ یا میں اپنا ایک عرض کرتا ہوں کہ شوہر سے بیوی محبت کرے گی، اس کا انداز میٹھا ہونا چاہیے. یعنی شوہر اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے کہ گھر کے معاملات میں بھی یہ اذیت والا نہ ہو. بھائی بعد اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ شوہر چلا جائے نا، بیوی کو سکون کا احساس ملتا ہے، وہ ہاں دوبارہ گھنٹی بجتی ہے تو ڈر جاتی ہوگی، یہ ہاتھ تو نہیں گیا دوبارہ. ایسا ان کو ڈر لگتا ہوگا، ایسا وحشت اور دہشت والا شوہر. شوہر ہے کوئی مطلب کہ کوئی اور کو تھوڑی ہے. شوہر تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر یہ چلا جائے تو بیوی کو اس کے جانا بھاری پڑ جائے. اتنی محبت و پیار والا ہونا چاہیے، ملن ساری ہونی چاہیے شوہر میں، خوش اخلاقی ہونی چاہیے شوہر میں، ریلیکس دے. یہ ابھی میں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں. گھر بیٹھے ماں باپ تکلیف میں نہ آ جائیں کہ یہ کیا کر رہا ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ. نہ آپ کا بیٹا خوش ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کا بیٹا آپ کی بیوی آپ کا بیٹا آپ کی بہو کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ خوش ہے. آپ نے ہی تو خوشی سے شادی کرائی ہے نا اس کی، تو آپ وہ خوش رہے بیٹا. تو اب بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے، اور اس کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنے کی اجازت دے دیجئے. اور گھر میں وہ بات کیجئے جس سے میاں بیوی قریب آئیں. جی ہاں، میں یہ ساس و سسر کا جو سوال ہوا تھا نا، اس کا وہ بات کریں جس سے میاں بیوی قریب آئیں. اپنے پر ہونے والی خدا نہ خواستہ اگر کوئی زیادتی آپ نے محسوس کی ہے اس کو بھی پی جائیں، کیونکہ اب آپ کی اولاد کی خوشی اور اولاد کے سکھ میں آپ کا سکھ ہے.
اور اگر لڑکی جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کرتی ہے تو وہ بات کریں جس سے آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہے. اچھے پہلو بیان کریں کہ بیٹی ٹھیک ہے اگر تم کو وہاں تکلیف ہوئی ہے تو ہم تم سے یہ تو نہیں نہ پوچھتے کہ تم نے بھی کیا کہا تھا. بیٹی کب آ کر اپنے ماں باپ کے جا کے بیان کرتی ہے کہ جناب میں نے یوں بولا تھا تو مجھے یوں کہا. وہ تو یہ کہے گی کہ نہیں میرے کو تو یوں کیا نہیں یوں کیا. بیٹی کو بعض اوقات اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی اور غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. کبھی بھی چاہے ساس ہے, سسر ہے, داماد ہے, بہو ہے, نند ہے, یہ جو بھی اس وقت آپ مجھے دیکھو سن رہے ہیں, میری ایک بات یاد رکھیے, تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ میرے سے کبھی کوئی بھول ہوئی نہیں ہے, میرے سے بولنے میں غلطی ہوتی نہیں ہے, میرے تو اٹھنے بیٹھنے میں غلطی ہوتی نہیں ہے. ہو جاتی ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, کم یا زیادہ. کوئی ہاتھ ہلکا پڑتا ہے, کوئی ہاتھ بھاری پڑتا ہے. تالی جب تک دو ہاتھ نہ بجے تالی نہیں بجتی. یہ آپ کو یہ میں نے ایک مثال کے طور پر سمجھایا. تو اس طرح مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ وہ گفتگو کریں جس سے اولاد میں ملاپ پیدا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں بیٹھ کر بیٹے کے پاس بیٹھ کر میں اپنی بہو کی شکایتوں کا انبار کھڑا کروں گی تو اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت کم ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, گھر ہی ٹوٹے گا نا. یا بیوی بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرے گی اس کے ماں باپ کے بارے میں تو کیا ہوگا, اس کے دل میں اپنے ماں باپ کا بغض اور کینہ پیدا کروا رہی ہے. برداشت کرے, صبر کرے, ہمت پیدا کرے. دونوں طرف سے یہ ہو جائے تو ایک تو شوہر بھی خوش ہو جائے گا, وہ بھی جب گھر آئے گا دیکھے گا ماشاءاللہ گھر میں مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. بات چیزیں اگر واقعی ایسی ہیں سیریسلی تو وہ ایک الگ وہ بھی بیٹھ کر ایک سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بس انداز اچھا ہو جائے تو شوہر بھی جو ہے نا وہ سافٹ رہے. میں جو کہہ رہا ہوں چیزیں اپنے کام خود کر لے, اپنے معاملات خود نپٹا لے, بہت سارے کام کرے, ہنسی مذاق جیسے ہلکا پھلکا سا جو خوش طبعی والا ماحول ہوتا ہے. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھر میں یورو جیسا بچہ رہتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں کتنے پیارے انداز سے رہتے تھے. گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, شامل ہو جاتے تھے. ہم سے تو اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا بھائی, کھانا کھانے کا ہم سے اٹھ کر پلیٹ تک نہیں رکھی جاتی کچن کے اندر. معذرت کے ساتھ میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اٹھ کر پلیٹ رکھ دیں گے آپ کی شان میں کیا کمی آ جائے گی میرے پیارے اسلامی بھائی. پانی کا جگ آپ ہی اٹھا لو. ضروری ہے کہ بیوی کو بولو ذرا پانی لانا. جب دسترخوان میں پانی نہیں ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اٹھ کر پانی کا جگ لے لیا یا پانی کا تھرموس لے لیا ہو؟ نہیں کرتے, نہیں کرتے. مانے آپ ہم نہیں کرتے. نمک کم ہے تو ہم خود ہی کچن میں جائیں, نمک کی ڈیبیا اٹھا کے لے کر آئیں. وہ سامنے سے خود پوچھے کہ کم تھا, ہاں مجھے تھوڑا کم لگا تو میں نے کہا نمک ڈال دوں گا. یہ مسکرا کر بولنے میں آپ کو کیا تکلیف تھی؟ چکھو نمک نہیں ہے. اب یہ بتا اس سے کیا نمک آ جائے گا, ٹیسٹ صحیح ہو جائے گا, آپ کو غصہ کرنے سے کھانا اچھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. کھانا تو اچھا تھا نہیں, آپ کا گھر کا ماحول بھی اب اچھا نہیں رہے گا نا. تو نمک کم زیادہ ہو جاتا ہے یار, اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا نہ کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہ لڑیں. ایسے رہیں کہ آپ کا گھر سے جانا آپ کے بچوں پر, آپ کے بچوں کے امی پر تھوڑا بھاری پڑے. آپ کا نہ ہونا ان کو فیل ہو, وہ محبت کرتے ہوں آپ سے, اطاعت بھی کریں گے انشاءاللہ, آپ سے پیار کریں گے, آپ کی اطاعت بھی کریں گے. بلکہ ایسا کردار ادا کرے کہ آپ کی ناراضی آپ کے بیوی بچوں پر گراں گزرے, بھاری گزرے, ڈر کر نہیں, آپ کی محبت میں. انشاءاللہ دیکھیں گھر کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. حی علی الفلاح.